یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان، کسی مومن کے دل میں اسلام کی شمع روشن کرتا ہے اور اس کو ہدایت فراہم کرتا ہے تو وہ انسان دنیاوی تکلیفوں، چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو، کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کو اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ آسیہ بنت مزاحم، جو کہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں، ان کی کہانی بیان کروں گی، جو انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ آرام و آسائش کی زندگی گزارنے والی، سونے کے بستر میں سونے والی آسیہ کو جب ایمان نصیب ہوا تو انہوں نے اپنے خامد کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف، ہر ظلم زیادتی کو برداشت کیا، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بی بی آسیہ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریحان بن ولید۔ یہ ریحان بن ولید وہی شخص ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا، اور نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو مصر میں قطع زمین بھی عطا فرمائی۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، ناانصافی کیا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اسی لیے بی بی آسیہ فرعون سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون نے بادشاہت کے طاقت کے زور پر آپ سے نکاح کیا تھا، جبکہ بی بی آسیہ فرعون سے نکاح کرنے میں رضامند نہیں تھیں۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں سمیت باقی نسل کو مصر میں بلا لیا۔ یوں وہ مصر میں آباد ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلانے لگی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے اور اللہ کی نظر میں یہ ایک بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو رب ماننے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری ان پر بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور ان سے گھٹیا کام کروایا کرتے تھے۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا اور جب اس خواب کی تعبیر نجومیوں سے پوچھی تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی آئے گا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور تمہاری موت اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا اور ان سے گھٹیا گھٹیا کام کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کو انجام تک پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو کر رہا۔ ماں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی تھی۔ سورۃ القصص میں ہے: بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ یہی وہ بچہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد نبی بنا کر بھیجا، اور اسی بچے نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اس بچے کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور اس کی باندیاں بہت زیادہ حیران تھیں۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور بی بی آسیہ کے پاس لے گئے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو صندوق کے اندر انتہائی خوبصورت بچہ تھا، اور بی بی آسیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو پالے گی اور اپنا بیٹا بنا لے گی۔ فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر بی بی آسیہ آڑے آ گئیں۔ قرآن پاک کی سورۃ القصص آیت نمبر 9 میں آتا ہے: یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جواباً کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نامولود بچے نے کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ پھر محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی، وہ محل میں پہنچی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی ان کی دایا مقرر ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے نبی مقرر ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران بی بی آسیہ ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھیں، اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو بی بی آسیہ نے ان کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، اور جب فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو آپ نے عصا کے ذریعے شکست دی تو بی بی آسیہ فوراً آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ وہ اپنے خاوند کے ظلم سے واقف تھیں اسی لیے انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ لیکن ایک دفعہ وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام نکل آیا اور وہ کہنے لگی کہ برباد ہو جائے وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جو میرا، فرعون کا اور ہم سب کا رب ہے۔ چونکہ فرعون کی بیٹی بھی کافر تھی اور اس نے اپنے باپ کو خبر دے دی اور فرعون نے بی بی آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ فرعون نے پہلے اپنی بیوی کو سمجھانا شروع کیا، جب وہ نہیں مانی تو اس کو ریگستان کی تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا۔ بی بی آسیہ پر سانپ چھوڑ دیے گئے لیکن پھر بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ فرعون نے بی بی آسیہ کے کئی عزیزوں کو ذبح کر دیا لیکن پھر بھی فرعون کو بی بی آسیہ نے رب نہیں مانا۔ آخر کار فرعون نے بی بی آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ طرح طرح کی اذیتیں دینے کے باوجود جب فرعون نے دیکھا کہ اس کی بیوی باز نہیں آ رہی، وہ فرعون کو رب نہیں مان رہی، تو فرعون نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تب حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کہ قرآن پاک کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی جبکہ اس نے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، کیا میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی اور بھاری چٹان لے کر آؤ، اگر بی بی آسیہ وہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان سے نہ پھرے تو وہ چٹان بی بی آسیہ پر گرا دو۔ چنانچہ جب وہ چٹان لے کر آئے تو بی بی آسیہ کو آسمان پر اپنا جنتی محل نظر آیا، جس کی وجہ سے آپ کے عزم اور استقلال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس طرح آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد چٹان جب آپ پہ گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں: نمبر 1 فاطمہ، نمبر 2 حتیجہ، نمبر 3 مریم، نمبر 4 آسیہ۔ ویورز، ہمیں بی بی آسیہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسی تو انہوں نے دنیا کی ہر نعمت سے انکار کر دیا اور انہوں نے دنیا کی عارضی زندگی کی بجائے آخرت کی ابدی زندگی کو اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور چالوں سے محفوظ رکھے اور بی بی آسیہ جیسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، آمین۔